ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج جمعرات ہے، جون کی 20 اور ذی الحجہ کی 13 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ ریٹائرڈ بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے گزشتہ روز لیہ میں سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبونل سرکٹ بینچ کا باضابطہ افتتاح کیا، جس میں کیٹ بینچ کے سینئر ممبران عملے، وکلاء اور بار ایسوسی ایشن لیہ کے صدر و ممبران سمیت دیگر لوگ موجود تھے۔ اس موقع پر ایل جی موصوف اور دیگر شخصیات نے سینٹرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبونل سرکٹ بینچ کے قیام پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ یاد رہے، کیٹ سرکٹ بینچ کے قیام سے لداخ کے ملازمین کے مسائل، جس میں پروموشن، ٹرانسفر وغیرہ جیسے مسائل کو لے کر انصاف کا تقاضا کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے لداخ کے ملازمین اپنے مسائل کو لے کر سری نگر یا جموں ٹرائبونل سے رجوع کرتے تھے۔ اب سری نگر یا جموں جانے کی ضرورت نہیں۔ شہر کرگل میں مکمل ڈیلرشپ کے ساتھ ایچ پی کا دکان کھل چکا ہے، جہاں سی پی پلس CCTV کیمرہ، کمپیوٹر سسٹم، لیپ ٹاپ، اسمارٹ کلاس روم ایکوپمنٹس، انٹریکٹیو پینل اور موبائل فون مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ سرکاری دفاتر جیم کے توسط سے بھی خرید سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ KA ٹریڈرز حیدری کمپلیکس بمقابل JK بینک بڑو۔ مزید جانکاری ان نمبرات سے حاصل کریں: 9797694908 یا 6005467801۔ حالیہ دنوں میں اسکولوں کے طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی ضلع کرگل کے مختلف سیاحتی مقامات پر سیر و تفریح کرنے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پکنک مقامات پر شب گزاری کو لے کر مختلف عوامی حلقوں کی جانب سے تشویش اور بے چینی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور خبروں کے مطابق ہل کونسل کو عوامی شکایتیں موصول ہوئی ہیں، جس بنا پر آج ایگزیکٹو کونسلر برائے تعلیم ذاکر حسین نے تعلیمی اور تفریحی ٹور کے دوران رات کے قیام پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے موصوف نے آج چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل کے نام ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں ہائی اسکولوں اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے طلباء کو پکنک کے دوران رات کو قیام کرنے پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے چیف ایجوکیشن آفیسر کو اس مسئلے پر نزدیک سے نظر گزر رکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اسکولی طلباء کو انگشت نمائی سے محفوظ رکھا جا سکے۔ بلتی ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر بلتی بازار کرگل کے اہتمام سے آج کلچرل اکیڈمی ہال کرگل میں محمد علی بابا کی تصنیف کردہ پرکی قصائد و منظوم کلاموں کا مجموعہ سمینگ بکس کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس تقریب میں ریکٹر یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس محترمہ کنیز فاطمہ بطور مہمان خصوصی، جبکہ پدم شری آخوند اصغر علی بشارت، اسٹیٹ ایوارڈی احمد جوان کے علاوہ آغا سید حسن ارمان، شیخ حسن قاسمی، گلزار حسین منشی، حاجی محمد علی بٹو نوشین، آغا سید ہادی آغا کے علاوہ ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی کثیر تعداد موجود تھے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی سمیت دیگر مقررین نے حاجی علی بابا کے ادبی خدمات کو سراہا اور ان کی پہلی مجموعی کلام سمینگ بکس کے منظر عام پر لانے پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر حاجی علی بابا نے بلتی ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر بلتی بازار کرگل کے ان کے تصنیف کردہ مجموعہ کلام کی رسم رونمائی کی مناسبت پر تقریب کا اہتمام کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند نے بدوار کو آرمی گڈ ول اسکول ہرکا بہادر میں انٹر اسکول ڈکلیمیشن مقابلے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے دوران 121 بریگیڈ کے بریگیڈر پرتیک پراسا، کرنل دلجیت سنگھ،
اسکول کے پرنسپل اور مختلف اسکولوں کے طلباء موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے CEC کرگل نے آرمی گڈ ول اسکول کے پرنسپل، اسٹاف اور طلباء کو مقابلہ منعقد کرنے پر مبارکباد دی۔ CEC نے مختلف اقدامات اور پروگراموں کو چینلائز کر کے شہریوں اور فوج کے درمیان پل کو مضبوط کرنے کے لیے ہندوستانی فوج کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضلع کے مختلف مقامات پر آرمی گڈ ول اسکول کا قیام اس کی ایک واضح مثال ہے۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے شعبہ صحت الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل نے اولڈ ہسپتال کرگل میں مورخ 18 اور 19 جون کو ASGI ہسپتال سری نگر اور محکمہ صحت کرگل کے اشتراک سے 2 روزہ مفت آئی کیمپ منعقد کیا، جس دوران موتیا بند کی سرجری کے لیے اسکریننگ کی گئی۔ کیمپ میں 550 سے زائد مریضوں نے شرکت کی، جنہوں نے آنکھوں کا مفت چیک اپ کیا۔ ان میں سے 100 کے قریب مریضوں کو مزید علاج کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا۔ کیمپ کی قیادت ASGI ہسپتال سری نگر کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر منظور المہدی نے کی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر منظور المہدی نے بتایا کہ شارٹ لسٹ کیے گئے مریضوں کو 26، 27 اور 28 جون کو فری سرجری کیمپ کے دوران آنکھوں کے مفت آپریشن کیے جائیں گے۔ آنکھوں کی الرجی کی شکایات کو لے کر ڈاکٹر منظور نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ الرجی سے بچنے کے لیے موبائل اسکرین کو کم دیکھیں۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی وزیر صحت و خاندانی بہبود جگت پرکاش نڈا نے تمام مرکزی ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک یونٹ شروع کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مسٹر نڈا نے شدید گرمی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ ہدایت دی ہے۔ مرکزی وزیر صحت نے کہا کہ مرکزی حکومت کے تمام ہسپتالوں میں خصوصی ہیٹ اسٹروک یونٹ شروع کیے جائیں۔ انہوں نے تمام ہسپتالوں میں شدید گرمی کے متاثرین کے علاج و معالجے کے تمام انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے۔ ملک میں امتحانی تقدس زیر سوال آ گئی ہے۔ ادھر نیٹ میں بے ضابطگیوں کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور بڑا معاملہ سامنے آیا ہے۔ UGC نیٹ امتحان میں بے ضابطگیوں کی شکایت کے بعد مرکزی حکومت نے بڑی کارروائی کی ہے۔ نیٹ کا تحریری امتحان جو 18 جون 2024 کو منعقد ہوا تھا، اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی کیس کی تحقیقات سے CBI کو سونپ دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ نیٹ کی طرح نیٹ کا امتحان بھی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA کے ذریعے منعقد کیا جاتا ہے۔ NTA نے 18 جون 2024 کو ملک کے مختلف شہروں میں UGC نیٹ کا امتحان منعقد کروایا تھا۔ یہ امتحان 2 شفٹوں میں لیا گیا، تاہم امتحان ختم ہوتے ہی بے ضابطگیوں اور دھاندلی کے الزامات لگنے لگے۔ نیٹ سے متعلق تنازعات سے سبق سیکھتے ہوئے حکومت نے اسے فوری طور پر منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ کیس کی تحقیقات CBI کو سونپ دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ ان معاملات کو لے کر اپوزیشن نے 21 جون کو ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں شدید گرمی کی وجہ سے جاں بحق ہونے والے حاجیوں کی تعداد بڑھتے ہوئے 1000 تک پہنچ گئی ہے۔ نیوز ایجنسیوں نے سفارتکاروں اور حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں کم از کم 600 مصری، 144 انڈونیشیائی، 68 ہندوستانی، 60 اردنی، 35 پاکستانی، 35 تیونسی، 11 ایرانی اور 3 سینیگالی حاجی شامل ہیں۔ سعودی عرب سرکاری ٹی وی نے کہا کہ پیر کو مکہ مکرمہ کی گرینڈ مسجد میں درجہ حرارت 51.8 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا۔ سعودی عرب نے سرکاری طور پر جاں بحق ہونے والوں کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کی ہے، حالانکہ انہوں نے صرف اتوار کو ہی گرمی سے متاثر ہونے کے 2700 سے زائد واقعات رپورٹ کیے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق اس سال 18 لاکھ افراد نے حج کا فریضہ انجام دیا۔ حج کے دوران
درجہ حرارت 51.8 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا۔ ایک خبر ایجنسی کے مطابق ہیٹ ویو سے جاں بحق حاجیوں کی اکثریت ان افراد پر مشتمل ہے جنہوں نے خود کو حج کے لیے رجسٹرڈ نہیں کرایا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ ایئر کنڈیشن مقامات تک رسائی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ روس اور شمالی کوریا کے درمیان ہوئے معاہدے کے تحت کسی ایک ملک پر بیرونی جارحیت کی صورت میں دونوں ممالک باہمی تعاون کریں گے، جس میں فوجی تکنیکی تعاون بھی شامل ہوگا۔ شمالی کوریا نے روسی صدر کے دورے پیونگ یانگ کو انتہائی کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں نے اسٹریٹجک تعاون کو توسیع دینے کا عزم کیا ہے۔ شمالی کوریا کی حکومت نے کہا ہے کہ روس اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کے درمیان تاریخی مذاکرات انجام پائے ہیں اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ایک طاقتور اور مضبوط معاہدہ طے پایا ہے۔ پوتن نے مذاکرات کے بعد کہا کہ سیکورٹی اور بین الاقوامی مسائل آج کے مذاکرات کا اہم حصہ تھے۔ فلسطین کی خبر رساں ایجنسی سما کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے النصیرات کیمپ کے مغرب میں واقع الحصائنہ علاقے پر حملہ کیا ہے۔ اس حملے میں 2 خواتین شہید اور 12 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پٹی میں 37,396 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ فلسطین کی وزارت صحت نے اس حملے میں پہلے بدھ کے دن سپہر کے وقت کہا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے 3 تازہ حملوں میں 24 فلسطینی شہید اور 71 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔